ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک کے ایک بادشاہ کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دور جنگل میں نکل گیا، کیونکہ اس نے جنگل میں ایک بزرگ کا سنا ہوا تھا کہ جو برسوں سے وہاں عبادت میں مشغول ہیں۔ بادشاہ بزرگ کے پاس اس لیے گیا تاکہ ان کی مدد سے اللہ کو تلاش اور راضی کر سکے۔ جب بادشاہ ان بزرگ کے پاس پہنچا اور عرض کی کہ میں بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنے پاس جگہ دے دیں۔ پہلے تو بزرگ نے کہا کہ میں 30 سال سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں راضی نہیں کر پایا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، تم اتنی ریاضت نہیں کر پاؤ گے۔ تو بادشاہ نے حیران ہو کر بزرگ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ اللہ آپ سے راضی نہیں ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ میں نے ایک خشک ڈالی جب میں یہاں عبادت کے لیے آیا تو زمین میں گاڑ دی تھی کہ جب یہ ہری ہو جائے گی اللہ کے حکم سے تو میں جان پاؤں گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے، لیکن یہ آج بھی خشک کی خشک ہے، لہذا یہ بڑی محنت کا کام ہے، تم واپس چلے جاؤ، یہ تم سے نہیں ہو پائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بزرگوں، مجھے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، لہذا مجھے بھی یہاں جگہ دیں تاکہ میں آپ کے ساتھ عبادت اور ریاضت کر کے اللہ کو راضی کر لوں۔ بڑی مشکل سے وہ بزرگ مان گئے اور بادشاہ کو ایک جگہ پہ بٹھا دیا اور کہا کہ تم بھی اپنے کی شاخ زمین میں گاڑ دو، جب یہ ہری ہو جائے گی تو تم جان پاؤ گے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ ایک رات بادشاہ اور وہ بزرگ عبادت کرنے میں مصروف تھے کہ کسی کی رونے کی آواز آئی، تو بادشاہ نے بزرگ سے کہا کہ کوئی رو رہا ہے، لہذا میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو بزرگ نے غصے سے کہا تو مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم میری عبادت میں خلل پیدا کرو گے، اس لیے میں تم کو اپنے ساتھ عبادت کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اور تم ویسا ہی کر رہے ہو، لہذا ادھر سے دفع ہو جاؤ۔ بادشاہ اٹھا اور اس آواز کی طرف چل دیا۔ وہاں جا کے دیکھا کہ ایک بچہ اپنے قافلے سے بچھڑ کر اکیلا تنگ تنہا بیٹھا رو رہا تھا۔ بادشاہ نے اس بچے کو پکڑا اور اس قافلے کے پیچھے چل پڑا۔ کچھ ہی دور چلنے کے بعد اس نے قافلے کو پا لیا اور بچہ ان کے حوالے کر دیا، اور بادشاہ واپس آیا اور اپنی جگہ پہ عبادت کر کے سو گیا۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھا تو یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ اس نے جو ٹہنی زمین میں گاڑی ہوئی تھی وہ ہری ہو گئی ہے۔ بادشاہ بزرگ سے یہ کہہ کر چل دیا کہ بزرگوں، اللہ کی مخلوق سے اگر محبت نہیں ہے تو تمہاری یہ عبادت اور ریاضت بیکار ہے، کیونکہ مخلوق خدا سے محبت اور شفقت ہی قرب الہی اور معرفت الہی کا سبب ہے۔ یاد رکھیں، مخلوق خدا سے پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ فرمان ہے کہ حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد نہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ مخلوق خدا سے زیادہ اللہ کی طرف سے کسی عمل میں خیر نہیں دیکھی گئی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ ہے اصول کتاب خدا کا کہ ساری دنیا مخلوق کنبہ خدا کا۔ شیخ سعدی شرازی کا قول ہے، خدا تک پہنچنے کے لیے سب عبادات افضل ہیں، مگر میں خدمت خلق کا راستہ چنا جو کہ افضل ترین ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش برین پر۔ تو دوستو، اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا اور اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔